ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من صدق الله العظيم. सूरह का मजमून जारी है और 2 रुकू इसके मुकम्मल हुए हैं।
تیسرا رکوع آج زیر تلاوت رہا ہے، اور یہ یاد دلانا مناسب ہوگا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے. اس سورت کے آغاز میں اور ابتدا میں یہ بات عرض کی کہ دو چیزیں اور دو چیزوں کا ثبوت، اس کے سلسلے میں دلائل کا دیا جانا یہ اس سورت کا مقصود ہے اور مرکزی مضمون ہے. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایک بشر ہونے کے باوجود آپ کا وحی کا آنا اللہ کی طرف سے، یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مشرکین مکہ. وہ یوں کہتے تھے کہ ایک معمولی انسان کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا، ہمارے درمیان رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے ہیں، جیسے وہ انسان ایسے ہم انسان. پھر کیسے مان لیں کہ ان پر وحی آتی ہے اور یہ غیر معمولی انسان ہو گئے؟ یہ ان کو ایک اعتراض. قرآن حکیم نے اس کے تو مختلف جوابات دیے ہیں اور کئی جوابات دیے ہیں. جن لوگوں نے یہ پٹی پڑھائی تھی اور یہ بات ان کو سمجھائی تھی، ان کا تعلق یا یہود سے تھا یا نصارہ سے تھا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں ان میں بھی پہلے نبی اور رسول آئے ہیں، وہ بھی تو بشر ہی تھے. بشر ہو اور نبی ہو، دونوں میں کوئی منافات اور ٹکراؤ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. میں اچھا بھی ہوتا ہوں، بیمار بھی ہوتا ہوں. جو عوارض تمہیں پیش آتے ہیں مجھے بھی آتے ہیں. لیکن ایک خوبی اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی جو تم میں نہیں ہے. یوحا الی، میری طرف وحی آتی ہے، اور اللہ نے مجھے وحی کے لیے منتخب کیا ہے، تمہیں نہیں. تمہیں کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں کیا؟ مسئلہ اللہ کا ہے، نہ میرا نہ آپ کا ہے. وہ جسے چاہے منتخب کرے اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے سرفراز فرمائے جسے چاہے. اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ یعلم حیث یجعل رسالت، اللہ کو معلوم ہے رسالت کسو دی جائے، نبی کسے بنایا جائے، کن اوصاف کا، کن خوبیوں کا مالک ہو تو اسے نبوت سے سرفراز کیا جائے گا. اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیتے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا کہ پہلے جیسے انسان نبی آئے، سرکار بھی ایسے ہی ہیں. پہلے جیسے نبیوں پر وحی آئی، سرکار پر بھی ایسی وحی آئی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو یہیں سے شروع کیا ہے. سرکار پر آنے والی وحی کوئی لغوی اعتبار سے نہیں تھی، اصطلاحی وحی ہے. وحی کی کئی اقسام بیان کی ہیں علماء نے. ایک وحی سری ہے، ایک وحی خفی ہے. تو وحی سری جسے کہا جاتا ہے اس سے سرکار کو نوازا گیا جیسے اور انبیاء کرام کو اللہ نے نوازا.
تو یہ ان کا جو اعتراض ہے وہ قابل اعتراض ہے ہی نہیں حقیقت. دوسرا ان کو سب سے بڑا اعتراض تھا، جیسے کہ آج کے نیچری اور آج کے مادہ پرست لوگ اور عقل کے متواروں کو ہے کہ جب انسان مر جائے گا کب جائے گا تو دوبارہ زندہ کب ہوگا؟ اتنے کروڑوں سال سے دنیا قائم ہے، کون زندہ ہوا دوبارہ؟ اور اتنا بکول نہ تو تھا سارے برنوں بھائی ہم ہاتھ میں مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا، پھر کہہ رہے ہیں دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. یہ امپاسبل ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا کہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے ممکن ہے. کوئی چیز میرے لیے ناممکن نہیں. تم بشر ہو، تم وہی ممکن ہو وجود، تو امکان عدم امکان یہ تمہارا حادثہ ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں. آپ تعالیٰ شانہ تو واجب الوجود ہے، جسے چاہے وجود عطا کریں، جس سے چاہے وجود لیں. ابھی تو آگے دلائل شروع کی. اللہ کیسے ہیں، کیسی ان کی طاقت ہے، کیسی ان کی قدرت ہے، کیسی کبریائی ہے، کیسی بزرگی ہے، کیسی عظمت ہے، اس کے دلائل دیے. دلائل دو قسم کے دیتے ہیں، دلائل آفاقی بھی دیتے ہیں، دلائل انفسی بھی دیتے ہیں. آفاقی دلائل کتنے کروڑ ستارے اللہ نے بنائے ہیں، سوچ بھی سکتا ہے. کروڑ ستارے کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اور بنانے والے نے بنا دیے. تمہارے لیے گننا ناممکن، اللہ کی بنانا ممکن. بدلا اس سے کر کیا چاہیے. تم آفتاب تک پہنچ نہیں سکتے، اور ہم نے سورج ایسا گرم گولا تمہارے لیے بنایا جس سے تم پوری دنیا کے لوگ فائدہ گرمی کی لائن سے، ہر لائن سے اٹھاتے ہیں، روشنی حاصل کرتے. ہر چیز اسی کی گرمی سے گرم ہوتی ہے. فرمایا ہم نے آسمان کتنا زبردست بنایا، چھوٹی سی چھت تم بناتے ہو، جگہ جگہ سے ٹپکتی ہے. جتنی ٹپکتی ہے لوگوں کا دماغ بھی اتنا ٹپکتا ہے، اتنا گرم ہوتا ہے. کیوں ٹپک رہی ہے؟ کیا بنایا؟ کیا گڑبڑ ہے؟ کیا خرابی؟ اتنا پیسہ دیا کیوں ٹپک رہی ہے؟ کیا کنسٹرکشن ہے تمہارا؟ اور اللہ نے اتنی بڑی چھت بنائی، نہ ٹپکتی ہے، نہ لٹکتی ہے، نہ کہیں سے ڈوبتی ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی عماد ہے، نہ کوئی سہارا ہے. یہ اللہ شانہ کی قدرت. پھر اللہ فرماتے ہیں زمین کو کیسا ہم نے تھام کے رکھا ہے کہ نیچے جاؤ تو پانی ملے. آسمانوں پر پانی ہم نے لٹکا کے رکھا ہے معلّق. پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں منجمد کر کے رکھا ہے. ضرورت پڑنے پر یہ منجمد اثاثہ کھلتا ہے، پگھلتا ہے، اور تم سیاح پانی حاصل کرتے ہو. یہ سب انتظام جو کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ دلائل یہ آفاقی ہوئی اور خوشی دلائل. کتنی باریک باریک چیزیں اللہ نے تمہارے اندر بنائی. آنکھ کیسے کام کرتی ہے ایک عنوان ہے. کسی طبیب کو آپ یہ عنوان دے دیجیے تو وہ طبیب لکھے گا مضمون. آنکھ کا یہ ڈھیلا حلقے میں کیسے کام کرتا ہے، اس کے ساتھ کتنی لاکھ رگیں لگی ہوئی ہے، اور کون سی رگ کیسے کام کرتی ہے، یہ پلک کیسے جھپکتی ہے، کون سا رگ کا نظام اس کو چلاتا ہے، چکاتا کون ہے، کھینچتا کون ہے، کھولتا کون ہے. یہ سفید جو حصہ ہے اس میں کیا ہے، کالے میں کیا ہے، اس کے بیچ میں کیا ہے، دیکھنے والی چیز کیا ہے، کس حیثیت سے انسان دیکھتا ہے. امتحان کے بچے فیل ہو جاتے ہیں، آنکھ کیسے دیکھتی ہے، خود دیکھتے ہیں لیکن لکھ نہیں پاتے. نظام دیکھ رہے ہیں اخبار میں، پیپر میں، جواب میں
دل کے چھوٹے سے بال کو جس کو ہمیں دیکھا بھی نہیں، جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اور وہ ڈبیا میں کھول کے بتاتا ہے، کہتا ہے یہ چائنا کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، ہم کتنا کھولے پڑتا ہے تو یہ لگا دے اچھے والا لگا دے، چائنا کا ہو کم چلے گا، روٹر والا ہو اچھا چلے گا، جو بھی ہو آدمی چاہتا ہے مجھے زندگی اچھی ملے۔ مصنوعی چیزیں، آج تو وہ زمانہ آیا ہے کہ وہ اب دل جو ہے وہ باہر رکھا ہوا ہے تھیلی میں، اور آگیا تھیلی لے کے چل رہی ہے، اور محترم جو ہے چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دل آگیا کے ہاتھ میں ہے، اور خود جو ہے آپ کے برتن میں اخبار میں باقاعدہ تصویر ہے کہ دل تھیلی میں لے کے چل رہے ہیں، جیسے ہم لوگ تھیلی میں گوشت لے کے آتے تھے، بیوی اس کا دل لے کے چلتی ہے۔ اور کہاں پہنچا ہے زمانہ، اب پلاسٹک کے اعضا بنائے جا رہے ہیں، اب بنائیں گے گردے جو پلاسٹک کے ہوں گے اور وہ کام کریں گے، اندر فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پلاسٹک کے دل بنانے کی کامیاب محنت جاری ہے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود کوئی موڑ ایسا آتا ہے کہ بنانے والا خود چلا جاتا ہے۔ بمبئی میں جس نے لاکھوں دل کے آپریشن کیے، وہ گاڑی چلا رہا تھا، اس کو درد محسوس ہوا اور اندازہ ہو گیا کہ کس طرح کا یہ درد ہے مجھے۔ اس نے گاڑی سے فون کیا، اسپتال میں میرے حالات تیار رکھو اور آپریشن تھیٹر میں سیدھا پہنچ رہا ہوں، لیٹ جاؤں گا اور کس طرح کا آپریشن مجھے درکار ہے۔ اسپتال کے دروازے پر گاڑی پہنچی اور اسی میں انتقال کر گئے، اوزار اپنی جگہ رہ گئے، دل کا آپریشن کرنے والا اور دعویٰ کرنے والا، دوسروں کو زندگی دینے والا، خود اس کی زندگی کے دینے والے ملے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ انسان کس قدر ترقی کر لے اور کتنا بھی آگے بڑھ جائے، لیکن اللہ کی الوہیت اور اس کی عظمت کے سامنے اس کو گھٹنے ٹیکنا ضروری ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ اس کی لمٹ، یہ اس کی لمیٹیشن، یہ اس کی حد ہے۔ ایک حد تک آدمی جاتا ہے ترقی کر کے جا کر رک جائے گا، اچھا ان سے پوچھ لو کہ سب بنا لو آتا، لیکن کسی کی زندگی اگر ختم ہونے پر آ گئی تو آپ کا کون سا بنایا ہوا عزم اسے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ آپ کوئی عزم کو بنا سکتے ہیں لیکن کسی کی زندگی کو بچا نہیں سکتے۔ زندگی دینے والا جب چاہے گا اپنی امانت اپنے پاس واپس لے لے گا۔ دلائل انفسی میں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تم سب بنا لو، پورے جسم کے اعضاء تم بنا لو، لیکن زندگی ڈال لو اندر نہیں کر سکتے۔ کسی کی زندگی ڈال نہیں ہے، آپ نے مشین بھی لگا رکھا ہے، لیکن اس کے ہٹانے کے ساتھ ہی انسان ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ زندگی کا دینا اور زندگی کا دینا یہ سب اوپر والے یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے دستے میں جو اللہ اتنے طاقتور ہے، اتنی باریک چیزیں بنا سکتے ہیں، رگوں کا اور انتڑیوں کا اندازہ لگایا 74,000 کلومیٹر ہو جائیں گے، اتنی انتڑیوں کا اندر نظام ہے۔ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پیڑ کے اندر جو ہے قائم فرمایا ہے۔ جس اللہ نے یہ تمام چیزیں بنانی ہیں اس کے لیے نہ کائنات کا بنانا مشکل ہے اور نہ یہ کائنات جو بنی ہے اس کا بکھیرنا مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے شامیانے بنانے والے بناتے ہیں، جب اسے ختم کرنا ہوتا ہے بہت جلدی
دیتے ہوئے انسانوں کے مختلف حالات کا بیان کیا. پھر ان میں نافرمان جو قومیں تھی جنہوں نے یہ صداقتوں کا انکار کیا ان کے انجام کا ذکر کیا اللہ نے. ان کا انجام یہ ہے. آگے پھر اسی کا تذکرہ فرمایا. یہاں تک فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں وہ خیالات بھی ہم جانتے ہیں. اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کا بھی اتنا جانتے ہیں. دنیا کا کوئی ایکس رے اور دنیا کا کوئی مریض دل میں آنے والے وسوسے کو نہیں جان سکتا. دل میں آنے والے خیالات کو نہیں جان سکتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کیسی مشین ہوئی ہے ہمیں اس کا بھی فرماتے ہیں. وجہ سکرات الموت بالموت, موت کے منظر کو یاد دلایا. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, دنیا سے جانا ہے. کون دنیا سے جانا چاہتا ہے؟ لیکن باقی ناخواستہ جب وقت آتا ہے تو جانا پڑتا ہے. وقت آ گیا, یہ دنیا کو خیر بات کہنا پڑے گا اور جانا پڑے گا. کچھ احوال ذکر فرمانے کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں اور جہنمیین کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں. اور جہنم کے تذکرے کے فوراً بعد جو ہے جنتیوں کا تذکرہ ہے. لیکن قرآن کریم کا اسلوب بڑا چھوٹا ہوتا ہے. جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کو ہم اگر کہتے ہیں تو کوئی اور انداز میں کہتے ہیں. لیکن قرآن کریم کی فصاحت کے سامنے بڑے بڑے فقیہ ہیں اور بڑے بڑے علماء نے اپنے گھٹنے بھی دیکھے ہیں, اپنی قلمیں بھی توڑی اور قرآن کی فصاحت اور صداقت کا اقرار اور اس کے لوگے کو مانا. فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم, اللہ فرماتے ہیں ہم جہنم سے کہیں گے خلیفہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ جیسے شادی میں کھانے والوں سے کہا جاتا ہے پیٹ بھر چکا ہے آپ کا, جیسے طلبا سے کہا جاتا ہے دسترخوان پر پیٹ بھر چکا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے تیرا پیٹ بھر چکا ہے یا اور چیزوں کی ضرورت ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. تو جہنم کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے دیں گے اور وہ یوں کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے کیا؟ ابھی مجھے ضرورت ہے, میرے اندر کافی جگہ ہے اور ویکنسیز ہیں اندر, تو کچھ اور ہو تو دے دیجئے میرا پیٹ بھر جائے. بتلانا چاہتے ہیں جہنم اتنی وسیع ہے کہ جتنے جہنمی ہیں سب کو ڈال دیں گے پھر بھی جگہ خالی رہ جائے گی. یہاں تک کہ شکوہ رہے گا جہنم کو کہ میرا پیٹ کیوں نہیں بھرتے. لیکن اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے اور اللہ کے یہاں عدل ہے, اللہ کے یہاں فضل ہے, کرم ہے اللہ کے یہاں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پیٹ بھرنے کے لیے کسی مظلوم کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے. تو اللہ کی شان رحیمی کے خلاف ہو جائے, اس کی شان انصاف اور شان عدل کے خلاف ہو جائے. تو کیا کریں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالی اپنا پیر جو ہے وہ جہنم پر رکھ دیں گے اور جہنم کہے گی قط قط, یعنی بس ہو گئی, بھر گئی, میں بس ہٹا لیجیے اپنا پیر, بس اس سے زیادہ کی تاب نہیں مجھ میں. اب یہ پیر کا رکھنا اور جہنم کا بھرنا یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ اس کو علماء کہتے ہیں متشابہات. یہ ایسی چیز ہے اللہ کا پنڈلی کا ہونا, ہاتھ کا ہونا, ید اللہ فوق ایدیہم, یہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا. سب سمجھ میں آنے کی چیزیں نہیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانی عقول کے سمجھنے کی نہیں ہیں. وہاں علماء نے فرمایا کہ یہاں رک جاؤ, یہاں سے آگے آپ کی سمجھ جو ہے وہ جواب دے دے گی, لہذا یہاں آ کر آپ کو رکنا ہے. اور جو علماء کہتے ہیں اور جو قرآن کریم کہتا ہے اس کو مان لو. اللہ کی ساکھ ایسی نہیں جیسی میری اور آپ کی.
اللہ کا ہاتھ ایسا نہیں جیسا کہ میرا اور آپ کا ہے ہاتھ، لیکن اس کی شان کے مطابق ہے. دنیا کے کسی ہاتھ پر اسے قیاس نہیں کر سکتے، دنیا کے کسی پیر پر قیاس نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. اس بنا پر قرآن کریم نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کوئی چیز جو ہے آپ تمثیل میں نہیں بیان کر سکتے کہ اللہ کی فلان چیز فلان کی طرح ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے. قرآن کریم نہ کہتا ہے. بس تو لیس کمثلہ شیء. اب اس موقع پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے کہ اس سے اللہ کی جو مراد ہوگی وہ ہمیں منظور ہے. اللہ کا ہاتھ ہے ان کی شان کے مطابق، اللہ کے سانپ پنڈلی ہے ان کے شان کے مطابق، ید اللہ ہے اللہ کا ان کی شان کے مطابق، ان کا استواء علی العرش ہے ان کی شان کے مطابق. اس میں ہم کو سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. ہر سوال کا جواب ویسے بھی نہیں ہوتا، اور ہر وائی جو ہوتا ہے اس کا جواب نہیں ہوتا. ہمارے بزرگ تھے وہ سوالوں کا جواب دیتے تھے اور کچھ سوالوں کے جواب میں کہتے تھے آگے چلیے. تو لوگوں نے کہا حضرت اس کا جواب فرمایا آگے چلیے یہ اس کا جواب دے. اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا. کچھ سوالوں کے جواب میں مسکرا دیتے تھے، فرمایا اس کا جواب یہ ہے. ہر ایک کا جو ہے الفاظ میں جواب دینا ضروری نہیں ہے. یہ سوال بے وقوفی کا، اس پر مسکرانا یہی اس کی صفحات سوال کی بتلاتا ہے. اس سے زیادہ اس پر کچھ نہیں کہنا. تو کیا فرماتے ہیں وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. ایک تو یہ بات بیان کی. یہ تو حدیث شریف کا مضمون ہوا. جنت کے باب میں بھی روایتیں جو آتی ہے بخاری شریف میں اور دوسری کتابوں میں حدیث کی، اس میں یہی بات بیان فرمائی کہ جنت میں جنتی چلے جائیں گے. جنت کہے گی کہ ابھی تو میری پیٹ میں بہت جگہ ہے، بہت وسیع ہوں میں، ابھی تو بہت چاہیے مجھے غذا، لائیے کچھ اور دیجیے. حدیث میں فرمایا سرکار نے کہ ایک امت کو پیدا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، ایک پوری قوم پیدا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اور ان کو جنت میں داخلہ دے دیں گے. اور جنت کا داخلہ بغیر کسی عمل کے اللہ چاہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں. کوئی اعتراض کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو جنت کے اندر کیوں داخلہ دے دیا. نہ جنت ہماری ہے نہ جہنم ہماری ہے، نہ اللہ میاں ہمارے کنٹرول کی چیز ہے. وہ تو مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، قدیر ہے، وہ جو چاہے کرے. ما شاء حیث شاء کیف شاء من شاء. یہ کرنے کی قدرت ہے اس کی. اس لیے کسی کو اعتراض کا منہ نہیں ہے کہ رب کائنات کی کسی چیز پر اعتراض کرتے نہیں کر سکتے. اور فرماتے ہیں کہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ مستقل ایک امت پیدا فرما کر اس کے اندر داخل فرمائیں گے. جہنم میں اگر داخل کرتے تو اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن کرم اللہ کا یہ ہے کہ جہنم میں تو پیر رکھ دیا اور جنت میں ایک امت کو داخل فرمایا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ لوگ بڑے مزے میں رہیں گے، کچھ بھی نہیں کیا، پیدا ہوئے سیدھے جنت میں چلے گئے. سرکار نے فرمایا لیکن جنت کا لطف اور جنت کا مزہ ان لوگوں کو آئے گا جنہوں نے جنت والے اعمال دنیا میں کیے ہیں. جنہوں نے تکلیف دیکھی نہیں وہ جنت کے لطف کو حاصل نہیں کر سکتے. جنہوں نے کچھ تکلیفیں دیکھی ہیں، کچھ پریشانیاں دیکھی ہیں، وہ جنت کا مزہ معلوم کریں گے کہ واقعی یہ جنت. اس کی مثال روزے دار کی پیاس اور اس کی بھوک. دنیا میں بہت سے لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن افطار کے وقت روزہ دار کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے دنیا میں بڑے ملک کے بادشاہ کو کوئی ملک ملے تو وہ خوشی اس کو نہیں مل سکتی جو ایک افطار کرنے والے کو افطار کے وقت اللہ دیتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں اس کو بیان فرمایا
للصائم فرحتان، روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہیں. فرحت عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت. افطار کے وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر روزے دار بھی بیٹھا ہو، لیکن اس کے چہرے پر آپ کو وہ بشاشت اور اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ، اس کے دل میں وہ طاقت، اس کے کانوں کی وہ بے قراری جو اذان اور افطار کی دعا سننے کے لیے بے قرار ہے، وہ اسے نصیب نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ سن لے تو اس کو وہ لطف نہیں حاصل ہوگا جو وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے کہ اس کو کیسا لطف حاصل ہے. فرمایا فرحت عند الافطار. اور روزہ دار کو جیسے غروب پر اذان کا انتظار ہے، افطار کا انتظار ہے، پانی کے گلاس کا انتظار ہے، دودھ کے ایک سیپ کا انتظار ہے، کھجور کے ایک ٹکڑے کا انتظار ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار ہے، اور اپنے ہونٹوں کو سیراب کرنے کا، اپنے گلے کو تر کرنے کا، اللہ کی طرف سے اجازت ملنے کا انتظار ہے. اللہ کی اجازت پر جو خوشیاں اس کو حاصل ہے، دنیا کے کسی انسان کو یہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی الا یہ کہ وہ اس طرح کا روزہ رکھے جیسے مسلمان رکھ رہے. یہی خوشی اس کو اللہ تعالی نصیب فرمائیں گے عند لقاء ربہ، جس روز حق تعالی شانہ سے ملاقات ہوگی اور دیدار ہوگا. ولدینا مزید کی تفصیل میں فرمایا کہ جنتیوں کو سب نعمتیں مل جائیں گی تو جنتی کہیں گے کہ اللہ تو نے سب دے دیا. فرمایا جو دینے کی چیز ہے وہ اب آئے گی. وہ سوچو کہ کیا دینے والا ہوں. فرمایا اللہ سب دے دیا، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا دے گا. تو فرمایا اب میرے دیدار سے ہزاروں پردوں کے پیچھے سے وہ دیدار کی چند جھلکیاں تمہیں دیکھنا نصیب ہوگا. وہ کئی حجابات نور کے پیچھے سے حق تعالی شانہ کی تجلی کا ظہور ہوگا. فرمایا سب سے بڑا جنت کا سرمایہ ہے اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جنت کا اصلی لطف اسی وہ مزید جسے کہا اور للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی دیدار سے جو نوازیں گے وہ ہے. فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس کے فوراً بعد جو ہے کہیں گھبرانا جائیں ایمان والے اور متقی گھبرانا جائیں کہ اتنے سب بڑی جہنم میں اب ہمارا کیا ہوگا. فوراً اللہ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. متقین کو تو جنت کے قریب کر دیا جائے گا یا جنت کو متقین کے قریب لا کر رکھ دیا جائے گا. اس کو تھوڑا سا آسان طریقے سے جنت کو وہاں لا کے کیسے رکھ دیں گے. ہم لوگ وہ کمپیوٹر کے اسکرین کے اوپر کوئی آئیکن بناتے ہیں، وہاں جو ہے آپ کلک کرتے ہیں تو کلک کے ساتھ اٹھ کر وہ پورا آئیکن جس کونے میں آپ لے جا کے فٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں فٹ ہو جاتا ہے. جب آپ کا آئیکن کمپیوٹر کی اس اسکرین پر کہیں بھی فٹ ہو سکتا ہے تو پھر حق تعالی شانہ کی جنت متقین کے قریب جہاں بھی چاہے فٹ ہو سکتا. حق تعالی شانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کچھ وفیات ہیں ہمارے علاقے میں. تو حنیفہ آپا کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ ہمارے جاوید بھائی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اس کے علاوہ جنازہ 11 بجے ہے. الطاف بھائی بمبئی والے 2 مہینے سے بیمار چل رہے ہیں، شفا کے لیے دعا فرمائیں. مٹاوراچھا میں ہمارے محترم پرنسپل عملہ صاحب کی والدہ کا انتقال ہو چکا، مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا. اور مرحومہ فاطمہ بی بی چرمن والا کے لیے دعا کی درخواست. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کے واسطے کہا ہے. ہمارے حاجی اختر صاحب ہیں، ان کی بھتیجی کا انتقال ہوا، 30 سال کی عمر تھی. ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے، والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ ہمارے حاجی مخصوص صاحب کچھ بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے.
کچھ لوگوں نے اپنے کاروبار اور ذاتی معاملات کے لیے جو ہے دعا کے واسطے درخواست کی ہے کہ ان کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرمائے اور ان کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسان فرمائے، اور جو کارروائی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے۔ کچھ حضرات بیمار ہیں، انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے لیے شفا کے واسطے دعا کی جائے، اور کچھ لوگوں نے اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کی وفات کے سلسلے میں آپ سے دعائے مغفرت کے واسطے التجا کی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ جمیع قبرستان میں لیٹے ہوئے جتنے جہاں جہاں ایمان والے ہیں ان تمام کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آج بہت سے حضرات جن میں علماء بھی ہیں، مولانا عبدالعزیز صاحب بھی دور سے تشریف لائے، احمد آباد سے، اور بھی دوسرے حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا جو ہے ہمارے لیے سعادت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہماری مجلس کو ان کے فیض سے اللہ تعالیٰ فیضیاب فرمائے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واسرنا ولا تسر علینا، اللہم آتنا ولا تحرمنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء، واغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا کافی المہمات یا دافع البلیات یا شافی الامراض انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ مجرم ہیں، پاپی ہیں، گناہگار ہیں، ریاکار ہیں، ضیاکار ہیں، خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما دے، رحم کی کرم کی بھیگ عطا فرما دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اور پوری امت کی مغفرت فرما دے، اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما۔ اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، اور غافلانہ اور عاصیانہ اور باغیانہ اور طاغیانہ زندگی سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین گناہوں سے نفرت دے دے اور نیکیوں کا عشق دے دے اور سنتوں کا پیار عطا فرما دے اور اپنی رضا والی زندگی دے دے، اور اے اللہ صراط مستقیم نصیب فرما دے اور ہدایت والی زندگی عطا فرما دے، مرتے دم تک دین پر جمنے والا بنا دے، استقامت الطاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ قانونی چارہ جوئیوں میں جو لوگ مبتلا ہیں اللہ ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے اور ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما دے۔ اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گئے نصیب فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور معمول کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے۔ یاد رہے کہ جو حضرات تفسیر میں تشریف لاتے ہیں تفسیر سننے کے لیے، تو کبھی وہ لوگ گھبراتے ہیں کہ بھائی بعد میں یہ تو اس میں بیٹھنا پڑتا ہے، معاملہ زبردستی کا ہے۔ یہ معاملہ زبردستی کا نہیں۔ جو حضرات تفسیر سے تعلق یعنی قرآن کریم سے ربط رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں اور اس کے اعتبار سے سننا چاہتے ہیں، وہ اگر قرآن کریم سننے کے بعد تفسیر سننے کے بعد جانا چاہیں
بلا تکلف جا سکتے ہیں اور کوئی اس پر باز پرس اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھئی یہ کیوں گئے، ایسی کوئی بات نہیں. جو بیٹھنا چاہیں اپنی مرضی سے بیٹھیں گے، جو تشریف لے جانا چاہیں خوشی سے تشریف لے جا سکتے ہیں، کوئی رد و قید اس کے اوپر نہیں ہے. یہ تو جو متعلقین تعلق رکھتے ہیں، ذکر وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تشریف رکھتے ہیں. لہذا اس میں کوئی یہ دونوں چیزیں جوڑ، وہ لوگ جو تعلق رکھتے ہیں یا ذکر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو جوڑ ہے، لیکن جو یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی یہ تو وہ بھی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے جو حضرات بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھیں اور جو تشریف لے جانا چاہیں وہ بلا تکلف جو ہے جا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا اور محمد الرسول اللہ پر یہ ذکر ختم ہو جائے گا. طریقہ بتایا گیا ہے بار بار کہ ماں بہنیں تو گھر پر زور سے ذکر کریں گی نہیں، جو یہاں حضرات بیٹھے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے. اور لام ناف سے دماغ کی طرف جو ہے سر کو اوپر اٹھانا پانی اور الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا ہے، اور اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے 2 انگل نیچے دل ہے وہاں ضرب لگانا. بہت سے لوگ کہتے ہیں سر ہم کو تو یہ جمتا نہیں ہے، یہ سر ہلانا اور فلاں ہلانا اور یہ سب. حالانکہ دکان کے اوپر صبح سے شام ہاتھ پیر ہلاتے ہیں لیکن سر ہلانا سمجھ میں نہیں آتا، اور گراہک کے لیے دنیا بھر کا سر ہلاتے ہیں لیکن نہیں سمجھ میں آتا. تو کوئی بات نہیں، جن کو نہ سمجھ میں آئے ان پر اصرار نہیں ہے، وہ خالی لا الہ الا اللہ سب کے ساتھ کہتے رہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. اب ثابت کہاں سے ہے یہ؟ اس کے لیے پھر لمبا پروسیجر ہے. ابھی تو یہ کر کے فائدہ جو اٹھا لینا ہے کیش وہ جو ہے حاصل کر لیا جائے، اور باقی دوسرے دلائل کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ دلائل بھی ہمارے پاس ہیں اور وہ بھی جو ہے وقت پر پیش کیے جا سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب ثابت شدہ چیزیں ہیں اور ہم تو ہمارے مشائخ کی پیروی کرنے والے ہیں، لہذا ان کو دیکھا ہم نے تو ہم کریں گے. ہم کو دین اتنا سمجھ میں نہیں آتا جتنا کہ ہمارے مشائخ کو سمجھ میں آیا ہے. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، کیونکہ دور سے حضرات تشریف لائیں، ان کو واپس جانا بھی ہے اور صبح ان کو مدرسے میں شامل ہونا ہے. اس لیے آج مختصر ذکر کے بعد جو ہے مختصر سی مراقبے کی مجلس کریں گے انشاءاللہ. ایک فارسی شعر کے ساتھ یہ ذکر انشاءاللہ شروع کریں گے اور جب محمد الرسول اللہ کہا جائے تو ذکر ختم ہوگا. ماں بہنیں اپنی آواز خود سن سکیں، اس حد تک ذکر کر سکیں گی. سر نہ ہلائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ان کے لیے، اور یہ سر کے ہلانے میں مخصوص حکمتیں پوشیدہ ہیں. 1000 بار بشویم دهر ز مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واطاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب سے تھوڑی دیر تک مراقبہ کریں گے. مراقبہ صرف اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آدمی کا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دھیان کو اللہ کی طرف متوجہ کرے, اپنے قلب کو خود تو قلب کی طرف اور قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرے. اور تصور صرف کرنے کا نام ہے مراقبہ. اور تصور صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل اللہ 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 کر رہا ہے. ماں بہنیں بھی یہ مراقبہ کریں گی. کسی شیخ سے بیعت ہو نہ ہو, سب مراقبہ کر سکتے ہیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. فائدہ یہ ہے کہ بے دھیان جب ہوتا ہے آدمی اللہ سے تو گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے, اور بے دھیان ہوتا ہے تو غفلت چھائی رہتی ہے, نیکیوں کا خیال نہیں رہتا. جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو اللہ گناہوں سے بچا دیں گے. جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو نیکیوں کی, طاعت کی, عبادتوں کی اللہ ذوق دیں گے, شوق دیں گے, اور ایک چاہت پیدا ہو جائے گی. یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. خفت دل بیدار شو, بیدار شو, بیدار شو. غفلت ہی غفلت ہے دل کی. اے غفلت والے دل جاگ جا, در ذکر حق مشغول شو, مشغول شو, مشغول شو. غفلت میں, دنیا میں, علائشات میں, گناہوں میں مصروف دل کو اللہ کی یاد میں مصروف کرنا ہے. یاد حق یعنی اللہ کی یاد, یہی دل کی غذا ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں, عقل کوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ, نماز پڑھ, خدا کو یاد کر ہر دم,
یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے۔ اللہ کی یاد سے دل پرنور ہوتا ہے، گناہوں سے دل غمگین ہوتا ہے، نیکیوں سے خوشی حاصل کرتا ہے۔ فروزہ دل میں شمع طور کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ میرا ذاکر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، الہی اس کو بے مقدور کر دے۔ مراقبے کے دوران اگر آنکھیں بند ہیں تو سوچو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آج اختیار سے آنکھیں بند کی، اس روز کوئی اختیار نہیں رہے گا، بے اختیاری کا عالم ہوگا، لوگ آنکھ بند کریں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے؟
دنیا میں تو کسی کے کھوٹے کھڑے ہونے کا پتہ نہیں چلتا، دنیا میں تو سب ہی اپنے آپ کو کھڑا کہتے ہیں۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے مسلمان سے فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ غافل تجھے گھڑیاں دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک گھٹا دی۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ایک عزیز تھے احمد آباد میں، ہارون بھائی، ان کا انتقال ہوا۔ وہ سلسلے سے تعلق بھی رکھتے تھے، رمضان المبارک ایک اچھا مبارک مہینہ ان کو ملا اور دن میں انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرمائے، اور حق تعالی شان ہو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان بچوں کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا من المهتدين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المفلحين، واجعلنا من القانتين، واجعلنا من الذاكرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم بہت مجرم ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ گناہ گار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پاس اعمال ناموں میں گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اے اللہ برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ زندگی اس لیے ملی تھی کہ تیری مان کر زندگی گزارتے، تیری نعمتیں کھا کر تجھے یاد کرتے، نعمتیں کھاتے رہے، اے اللہ تجھے ناراض کرتے رہے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے
اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ غفلتوں کے ساتھ گزارا، اللہ تجھے ناراض کر کے گزارا، تیری نعمتیں کھا کر شیطان کو خوش کر کے گزارا، اللہ گناہوں میں گزارا، اللہ معصیات میں گزارا، اللہ لغزشوں میں گزارا، اللہ کوتاہیوں میں گزارا، اے اللہ گناہوں کی ریل پیل ہوتی رہی، اللہ رات دن اسی میں ڈوبے رہے، اللہ رجوع تک نصیب نہیں ہوا، اللہ احساس تک نہیں ہوا، اے الہ العالمین ہمیں گناہ کے گناہ ہونے کا احساس دے دے، اللہ تیرے دربار میں توبہ کی توفیق دے دے، اللہ ہاتھ پھیلانے کی ہمت دے دے، اور اللہ تیرے دربار میں معافی مانگنے والا بنا دے، اللہ یہ یقین عطا فرما کہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، اے سب عطا کرنے والوں سے بہتر عطا کرنے والے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پوری امت کے ایک ایک فرد کو معاف فرما دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں جاگزین فرما دے، اور اللہ نیکیوں کا عشق دے دے، اللہ نیکیوں سے محبت دے دے، اللہ نیکیوں پر قدموں کا اٹھنا آسان کر دے، اللہ نمازوں کا عاشق بنا دے، وقت نماز ہو تو بے قرار بنا دے، اے اللہ پورے آداب کے ساتھ نماز کی ادائیگی نصیب فرما، پنجگانہ نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ذکر اللہ کی توفیق دے دے، اے اللہ تیرے کتاب کا تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ اس کتاب کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اللہ رات دن اس کی تلاوت کا عشق اور جذبہ عطا فرما دے، اے الہ العالمین غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما دے، اے اللہ گناہوں والی زندگی سے حفاظت فرما دے، تیری مرضیات پر چلنا ہماری زندگی کا مقصد بنا دے، ہدایت والی زندگی دے دے، ذاکرانہ شاکرانہ زندگی دے دے، ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم نصیب فرما، نمازوں کا عاشق بنا دے، اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما دے، اے اللہ جن جن لوگوں کی جو حوائج ہیں غیب سے پوری فرما دے، جو طلبہ پڑھنے آئے ہیں اللہ علم نافع عمل صالح سے وابستہ فرما دے، جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما دے، ان کے فیوز کو عام تام فرما دے، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رہ، اور جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔